ابو سلمہ وغیری ماں تے کڑا ابو سلمہ وغیرہ کوئی جم سکتی کہ ابو سلمہ جیسا تا کوئی خامد ہو ہی نہیں سکتا اچھا خامد ہوئے پامیں برا ہوئے ہر بیوی واسطے سب کو اللہ ہوئی ہوگا جیڑیاں کوئی عقل والیاں شعور والیاں ہوندیاں تو کہن لگی لیکن نبی دا حکم سی نبی دا فرمان سی میں پڑھ دی رہی کہ میری عقل وچ گل آندی ہے یا نہیں آندی مینوں سمجھ آندی ہے یا نہیں آندی کیونکہ نبی نے فرما دیتا نبی دا فرمان رب دا فرمان ہوندا ان دے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا رب ضرور بدل دے دا نالے میں پڑھا نالے حیران ہوا کہن لگے جدو 4 مہینے 10 دن میری عدت ختم ہو گئی تو اللہ دے نبی نے پیغام بھیجیا ام سلمہ اگر تو نکاح کرنا چاہنی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح واسطے تیار ہوں کہن لگی ہیں کہ میں دا خوشی نال رون لگ پئی آنسو ڈگن لگ پئے کہ اے اللہ اے بھی کدی ہو سکدا سی کہ میں نبی دی بیوی بن جاندی اور پوری کائنات دی ماں بن جاواندی میں تو اج تک سوچیا بھی نہیں سی پھر مینوں پتہ لگ گیا کہ اللہ اور ان دے رسول دی حد وچ جدو بندہ رہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی جدو بندے دا اے عقیدہ بن جائے کہ میرا زندہ رہنا اور میرا مرن دا مقصد صرف رب دی رضا تو پھر رب کبھی ضائع نہیں کرے میں اللہ دے نبی نو پیغام بھیجیا کہ اللہ دے نبی میں ملنا چاہنی ہے تو میں گئی میں کہ اللہ دے نبی 2-4 ایسے کام نے کہ جس بنا کے میں شادی کرن تو ڈر نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ کہن لگے کہ اللہ دے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دا کی بنے دا فرمایا ام سلمہ انہاں بچیاں دی وجہ تو میں شادی کرن لگا کہ تو مکے تو ہجرت کر دے آئی ہیں تیرا کاروبار بھی کوئی نہیں چھوٹے چھوٹے بچیاں دے میں سرپرست بننا چاہنا تاکہ انہاں دا میں تیرا سہارا بن سکتا اے بھی تیرے نال میرے کارے اندر ہی رہن دے پہلے تو تربیت کر دی سائیں ہون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تربیت کرے گا کہنے لگے دوسرا اللہ دے نبی اے کہ تسی اللہ دے رسول جے مینوں غصہ بڑا آ جاندہ ہے تو میں غصے دے اندر اگر میں تو اڈوں کو جواب دے بیٹھی تو میری دا دنیا آخرت تباہ ہو جاتی نیکی حاصل کر دی تو اڈا قرب حاصل کر دی کہ میں اللہ دے رسول دی نافرمان نہ بن جاؤں تو ہڈی دا شان اے کہ جیڑا تو ہڈی مجلس اندر تو ہڈی آواز نالو اپنی آواز بلند کر دے اللہ ساری زندگی دیا نیکیاں ساڑ دے سوا کر دے آپ مسکراب ہے آپ نے فرمایا ام سلمہ ان دے واسطے میں اللہ کو دعا کر دیاں دا اللہ تیرا سارا غصہ ختم کر دے محبت اندر تبدیل کر دے انہوں کیا جاندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله بے شک صرف او لوگ مسجداں نو آباد کر سکدے نے جنہاں دا اللہ تے ایمان ہوئے اور قیامت دن تے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور پوریاں نمازاں ادا کرن پورے حقوق نال اور پوری زکات ادا کرن تمام طرح دی حمد و ثنا کے بریائی بڑائی اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام دی ذات واسط انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام المتقین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس پہ ہوں صاحبوں اور عزیز ساتھیوں جنہ اللہ اپنے بندیاں دے نال پیار کردا ہے محبت کردا ہے اینی جمن والی ماں بھی نہیں کر سکتی لیکن
کہ اسی اپنے خالق مالک نو پہچانیے اور ان دی محبت تک پہنچیے اور ان دے پیار دیکھیے. بس اسی ظاہر دے اندر چیزاں نو دیکھنے کہ اے شے ظاہر نظر بھی آدھی ہے، حالانکہ رب دی محبت پیار نو نہیں دے کہ اس رب نے سانو جسم دیتا ہے، اور رب سانو بغیر منگیوں کھان پین صحت دیتی بیٹھا ہے، اور او رب اپنے بندیاں دے نال اس انداز دے نال پیار کردا ہے کہ ان دی ایک ایک حرکت جاندا ہے اور ان دے ایک ایک لفظ نو رب جاندا بھی ہے اور ان دے مطابق انو عطا بھی کردا ہے. اور ماں جمن والی بعض دفعہ سو جائے دی، بعض دفعہ آواز نہیں پہنچے دی، لیکن رب دی ذات او ہے کہ ساڑھے ہونٹ بھی اگر حرکت نہ کر سکتے ہوں، اسی اپنے دل دے اندر جو چیز کہیے ساڑھا رب او بھی جانتا ہے. اور او رب اس وجہ تو اس رب نے نہ کدی سون دا پروگرام کیتا ہے، نہ اس رب نو کدی اونگ آئی کہ بندہ کہے کہ ہون اے ٹائم دا رب ستا پیا ہوئے دا، اس ٹائم دا رب آرام پیا کرتا ہوئے دا، کیونکہ جنہ انسان وڈا ہوندہ جائے تو ان دے اٹھن اور سون دے جڑے طریقے الٹ ہوندے جاندے. تو رب دے متعلق اے کہ رب کدی اونگ بھی نہیں رب نو کدی ہے. جس طرح تفسیری روایت بنی اسرائیل دی کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربا تو کدی ستا ہی نہیں ہے. فرمایا موسیٰ اگر میں سو جاواں تے باقی رہ کی جاتا ہے. اللہ تو اڈے حکم دے نال ہر شے چلدی رہی. فرمایا موسیٰ دو جڑیاں نے شیشیاں بوتلاں پھڑ لا، انہوں پھڑ دے کھڑا ہو جا، اور او کھڑے ہو گئے. گھنٹہ 2-4 گھنٹے گزرے، آخیر نیند دا چوکا آیا اور اس طرح کیتا تے شیشیاں دھلے. فرمایا سنا موسیٰ تیرا ایک دو شیشیاں جڑیاں بوتلاں جڑیاں نے تیرے سون دے نال او قابو وچ نہیں رہ گئیاں. اگر میں بھی سو جاواں تے آسمان زمین دا نظام کیویں چلے. تے او رب ساڈی فریاد سنن واسطے رب کدی ستا نہیں. اور او رب جدو رات آخری پیر ہوندہ ہے اور اس وقت رب آوازاں لا کے کہندہ ہے کہ آ بندے میرے کول مانگ لا جو تینوں چاہیے. تو اس وجہ تو رب ایک ایک گل دا پیار دے نال محبت دے نال او پاویں ساری زندگی دا گناہ اندر غرق ہوئے، گناہ اندر لبڑیا تبڑیا ہے، لیکن اس دے باوجود رب ہر بندے دی سندا. تو اس وجہ تو اس رب دے نال اپنا تعلق جوڑو کہ جیڑا رب ہر بندے دی سندا ہے. اور سورت فاتحہ دا نام پچھلے جویں سنیا سجے کہ ان دا نام ہے صلاۃ، کہ نماز اللہ نے سورت فاتحہ دا نام ہی رکھ دیتا. اور ان دے اندر
اس تے پہنچے ساں کہ جدو بندہ مالک یوم الدین کہندا اور رب اندہ جواب دیندہ کہ اے میرے بندے تو ہر شے میرے سپرد کر دیتی، ہون تیری ہر شے جیڑی ہے اندی میں خود حفاظت کراں۔ اور اس تو بعد انسان کہندا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے الفاظ کہندا ہے تو رب کہندا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، کہ اے میرے اور میرے بندے دے درمیان ہے، اور جو میرا بندہ میرے کو سوال کرے دا میں انہوں عطا کر دیا۔ ایاک نعبد، کہ اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کراں گا، اس کے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کراں گا۔ اے بندہ اپنے متعلق کہندا کہ اللہ میں تیری عبادت کراں گا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ مدد میں تیرے کو منگاں گا اور تو میری مدد کرنی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان متعلق مفسرین لے دینے کہ پورے قرآن دا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ دا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دے اندر ہے۔ اے زمین آسمان بنان دا مقصد ہی ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس انسانیت نو سمجھ آ جائے، اس انسانیت نو پتہ چل جائے، اس انسان نو اندہ شعور ہو جائے کہ ایاک نعبد ہے کی چیز ہے، اور ایاک نعبد انو اسی سمجھنا کس انداز دے نال ہے، اور جیڑا آدمی انو سمجھ لدا حقیقت اندر او کامیاب ہو جائے۔ عبادت اصل دے اندر 4 قسم دی ہوندی ہے۔ سب تو پہلے قولی عبادت کیا جاندہ کہ بندہ جو اپنی زبان دے نال الفاظ بولدا، جی میں بندہ کہندا کہ اللہ تو مشکل کشا، ہن ان دے برابر اگر کسی نو لے آندا تو اے اللہ نال شرک ہو جاتا۔ بندہ کہندا سبحان اللہ، اللہ ہر عیب تو پاک ہے، ان دے مقابلے اندر کسی انسان نو لے آندا تو تو مشرک ہو جاندا۔ جی میں اٹھدا بیٹھدا اللہ دا ذکر کرنا ہے، اسی طرح اللہ نو چھڑ دے کسی پیر دا، کسی فقیر دا، کسی وڈے چھوٹے دا اگر ذکر کریں دا تو اے ذکر رب دے نال شرک ہو جاتا۔ جس طرح تو کہنا ہے کہ اولاد صرف رب دے سکتا ہے، اسی طرح اگر تو کسی اے سمجھے دا کہ فلاں پیر بھی دے سکتا ہے، بزرگ بھی دے سکتا ہے، تو اے تیرا زبانی رب دے نال شرک کیا جائے۔ زبان دے نال جو رب واسطے او اگر ان دے مقابلے اندر کسی غیر نو لے آندا تو اے تیری عبادت اللہ دے نال شرک بن جائے۔ اور دوسری فعلی کیا جاندہ کہ جو بندہ عمل کردا اپنے جسم دے نال، اسے وجہ تو کیا جاندہ ہے کہ جس طرح رب دے سامنے قیام کیتا جاندہ ہے، اگر اسی طرح کسی اور دے سامنے قیام کرنا اے حرام ہے اور انہوں شرک کیا جاندہ ہے۔ اور جس طرح رب دے سامنے رکوع کرنا ہوندہ ہے، ایویں کسے انسان اکے، کسے پتھر اکے، کسے حجر اکے، کسے شجر اکے، اگر انسان اے حالت بنا دا ہے تو اے حالت انہوں مشرک بنا دے۔
جس طرح سجدہ کرنا اللہ نو ہے، اسی طرح اللہ تو علاوہ کسی نو بھی سجدہ کرنا، یہ حالت تیری زبان نال جو مرضی کہندا رہو لیکن یہ فعلی تیری عبادت ہے اور یہ تینو مشرک بنا دے۔ اس وجہ تو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جیڑا آدمی اے چاہتا ہے کہ میں مجلس اندر جاواں تو لوگ میرے واسطے ادب دے نال کھڑے ہو جان، فرمایا جن دی خواہش اون دا ٹکانا جہنم ہوے دا، او جنت وچ جا نہیں سکدا۔ لیکن ساڈے سکولاں کالجاں دے اندر یہ حالی معاملہ چلتا پیا ہے، اسی مسلمان استاد آندا تو سارے ادب دے نال کھڑے ہو جاندے نے، حالانکہ اے ادب نہیں ہے، کیونکہ اے ادب صرف اللہ کی ذات واسطے قیام ہے۔ اگر اللہ تو علاوہ اے ادب جائز ہوندا تو آمنہ دے لال واسطے صحابہ اکرام ضرور کھڑے ہوندے۔ تو اس وجہ تو اے ادب نہیں بلکہ ادب اے کہ استاد دی دل و محبت اور ان کا عزت احترام کی دی جائے، وہ آندا تو ان دے نال مصافحہ کیتا جائے۔ اس وجہ تو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ صرف کھڑا خالی ہونا ہے کہ ادب ہے تو فرمایا ان کا ٹکانا جہنم بن جائے۔ اور تیسرا کہ انسان جیڑا او جیڑی قولی فعلی بدنی مالی کہ بندہ اپنے مال دے ذریعے جیڑی عبادت ہے، جس طرح صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا اور نظر پوری کرنا، اے چیزاں اگر اللہ تو علاوہ کسی واسطے کردا تو انہوں مال دا شرک کیا جاندہ، کیونکہ دین والی رب دی ذات ہے تو اے غیر اللہ دے نام دا روپیہ پیسہ دے دا تو ان دی مالی اے عبادت انہوں مشرک کر دے دی، کیونکہ اے صرف رب واسطے جائز ہے، رب تو علاوہ کسے واسطے نظر و نیاز دینا، صدقہ خیرات کرنا، انہوں خوش کرن واسطے روپیہ پیسہ دینا، اے جتنا بھی آدمی کرے دا آدمی توحید والا نہیں رہ جاتا بلکہ مشرک بن جاتا۔ اور چوتھی عبادت قلبی کیا جاتا ہے کہ دل دی عبادت، دل دے اندر رب دی عزت ہونی چاہیے، رب دا احترام ہونا چاہیے، رب نو سب تو وڈا مننا چاہیے، رب دی جیڑی گل ہے انہوں آخری سمجھنی چاہیے، رب دی گل آ جائے تو ہر ایک دی چھڑ دے وے۔ اور جس وقت اے دل اندر عزت احترام نہیں ہوئے دا تو انی دیر انسان کامل توحید والا نہیں ہوئے۔ آج ساڑھے دل اندر اے محبت نہیں، جس دی وجہ تو اسی شادی غمی تے رسمہ رواجاں دے مگر لگ جانے ہاں، بیلی سجنا مگر لگ جانے ہاں، رشتہ داری جیڑی ہوندے مگر لگ جانے ہاں، کیونکہ رب دی اگر محبت ہوئے تو پھر صحابہ کرام نے اپنا کاروبار چھوڑ دیتا، اپنا ملک چھڑ دیتا، اپنے چلدے کاروبار چھڑ دیتے، لیکن اس جگہ دے رہنا بھی گزارا نہیں انہوں نے کیتا جس جگہ تے دین تے عمل بھی بندہ کر سکتا۔ جیڑی برادری انسان نو شرک بدعت رسمہ دے لان دی ہے، کیا او برادری صحابہ کرام رکھ سکتے سن؟ ساڑھے دل دی اے محبت حالی رب دے نال مضبوط نہیں ہوئی، رب دے نال ساڑھا تعلق نہیں جڑیا،
اگر یہ جڑ جائے یہ چار قسم دی عبادت جس وقت انسان دے دل اندر آیا دی تو اس وقت انسان کامل ایمان والا بنے دا، پھر اللہ دے مقابلے اندر جو بھی آیا دا انہوں رد تا کر سکتا ہے، انہوں چھڑ تا سکتا ہے، اندے تو دور تا ہو سکتا ہے، اندے تو بیگانہ تا ہو سکتا ہے، لیکن رب نو نہیں چھڑ سکتا۔ تو اس وجہ تو سانو اینا چیزاں دا سوچنا چاہیے۔ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اللہ دے نبی دے مگر سواری دے بیٹھا جا رہے ہیں، اللہ دے نبی نے فرمایا اے معاذ، میں کہا لبیک و سعدیک، اللہ دے نبی میں حاضر ہاں، اللہ ہر سعادت انہوں نصیب کرے، حکم کرو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے معاذ حل تدری ما احق اللہ عز و جل علی العبد، کہ اے معاذ تو جاننا ہے اللہ دا حق جڑا ہے اپنے بندیاں ہوتے کی ہے؟ میں کہا اللہ اعلم و رسول، اللہ اور ان دا رسول سب کو زیادہ جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی نے جس وقت سنیا تو اللہ دے نبی نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ دے بندیاں ہوتے اے حق ہے کہ صرف اللہ دی عبادت کرن، ان دے نال کسے نو شریک نہ بنان، اللہ دی صرف عبادت کرن، اے اللہ دا حق ہے۔ اللہ دا حق بندے نو ادا کرنا چاہیے، جیڑا اللہ دا حق ادا نہیں کرے دا وہ کامل ایمان والا نہیں بن سکدا۔ اگر ان دے اندر دھوکا کردا ہے، فراڈ کردا ہے، وہ آدمی توحید والا نہیں ہوئے دا بلکہ وہ مشرک ہوئے دا۔ تھوڑی دور جم دینے اللہ دے نبی پھر پوچھ دینے اے معاذ، کہنے لگے لبیک و سعدیک، اللہ دے نبی مینو حکم کرو۔ فرمایا اے تو جاننا ہے کہ بیڑا بندہ اللہ دا حق ادا کرے پھر اللہ دے ذمے کی عمدہ ہے۔ میں پھر کیا اللہ عالم و رسول، اللہ اور ان دا رسول بہتر جاندہ ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ یعذب من لا یشرک بہ، اللہ کلی اس بندے نو عذاب نہیں کرے دا جیڑا اللہ دا حق ادا کردا ہے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بناندا۔ اس وجہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، جدو نماز اندر پڑھنا ہے تو ان دے غور کریا کر کہ اے میں اپنے رب دا حق ادا پیا کرنا، انشاءاللہ جی میں رب دا میں حق ادا پیا کرنا تو رب کدی بھی جھوٹ نہیں بولن والا، رب اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرن والا، رب بھی میرے نال ایسا ہی معاملہ کرے دا۔ اللہ یعذبا، اللہ مینو عذاب تو آزاد کر دے دا، اللہ مینو قید تو آزاد کر دے دا، اللہ مینو جہنم تو آزاد کر دے دا۔ اے میری جیڑی اللہ دے نال تعلق والی بات ہے، میں صرف مسجد دے اندر نہیں بلکہ باہر بھی میں اندے اتے قائم تے دائم رہندا، بعد اندر بھی میں اندے تے قائم رہنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اے جیڑی اللہ دی عبادت کردا پیا، میرا رب ضرور میرے اندے مطابق میرے نال اچھا سلوک کرے دا۔ اور اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اے لوگو
اس انسان تے جناں نو زمین تے آسمان نو 14 طبق نو جہنم جنت نو بنان دا مقصد ہی ہوئے کہ میری عبادت کی جائے، میرے سامنے چکیا جائے، مینوں رکوع سجود کیتا جائے۔ تو پھر اسی وجہ تو مفسرین کہندے نے کہ پورے قرآن دا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ دا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیرے سامنے قیام اندر وعدہ کرنا کہ صرف میں تیری عبادت کراندا اور صرف تیرے گلوں میں مدد منگاندا۔ تو اس وجہ تو عبادت جیڑی ہے اے اللہ دے نال تعلق جوڑ دیئے، اور عبادت جیڑی ہے اے کس انداز نال کرنی چاہیے کہ اسی عبادت کرن آن ڈایا ساڑھے دل دی، ساڑھے اکھاں دی، ساڑھے جسم دی، انگ انگ دی، لوں دی کفیت کے دی ہونی چاہیے۔ اسی رب دے سامنے سب تو وڈی عبادت واسطے جا رہے ہیں تو ساڑھی کفیت کیسی ہونی چاہیے۔ اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر اندر لے دینے کہ عبادت انہوں کیا جاندہ والعبادت فی اللغت من الذلہ، کہ لغت اندر عبادت انہوں کیا جاندہ ہے کہ اپنے آپ نو چھکا دے وے بندہ، اپنے آپ نو حقیر ان دے سامنے کر دے، اپنے آپ نو رب دے سامنے بے بس سمجھے، اور رب دے سامنے اے سمجھے کہ جو کچھ ہو سکتا ہے صرف میری رب دی ذات کو ہو سکتا ہے۔ اور اس چیز نو سمجھ دے جدو انسان عبادت کرے دا کہ اپنے آپ نو نے گرا دیتا ہے، اور اسی چیز دی تصویر بنن واسطے بندہ قیام اندر ہوتا ہے، قیام اندر کھڑا اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، نہ کھبے وے سکدا، نہ سجے وے سکدا، نہ اوتا وے سکدا، نہ کسی گل دا جواب دے سکدا ہے۔ انہوں کیا جاندہ کہ بندہ اپنے آپ نو بے بس کر دیتا کہ اے ربا میں تیرے سامنے بے بس ہو گیا، اے ربا تیری طاقت نو میں من لیا ہے۔ اور انہوں کیا جاندہ ہے کہ اے اگر کفیت کسے سامنے بنا دا ہے کہ میرے واسطے ایو سب کچھ ہے، اے مشکل بھی میری حل کر سکتا ہے، میری فریاد بھی سن سکتا ہے، تو انہوں کیا جاندہ ہے کہ رب نو چھڑ دے، انہیں کفیت جیڑی ہے دوسرے دیئے سمجھیے، اور اے توحید والا نہیں رہ گیا، اے مشرک۔ تو اس وجہ تو جدو اسی اللہ دے کاروے چاہیے تو سمجھ لئیے کہ اسی رب دے مقابلے اندر بے بس۔ کدی تھوڑا جا غور کریا کرو، اسی لگے جانے ہونے کہ ساڑھے سامنے کیڑیاں چونٹیاں آندیاں نے تو سانوں پتہ بھی نہیں لگدا، وہ ساڑھے پیرہ تھلے مسلیاں جاندی ہیں، کیونکہ وہ ساڑھے سامنے بے بس نے، انہاں بیچاریاں دی حقیر ہے، انہاں دا جسم چھوٹا ہے۔ تو جیڑا رب پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، تو میری اور تو ہاڈی جیڑی کفیت ان دے سامنے کی ہے۔ اس وجہ تو اپنے آپ نو بے بس سمجھنا، اپنے آپ نو مجبور لچار سمجھنا، اور اس وجہ تو پھر بندہ کھڑا ہے رکوع چلا گیا ہے۔ آخر اس بندے نے اپنی عزت والی پشانی اس رب دے سامنے زمین تے رکھ دی کہ جی میں غلام ہوندہ تو آپ دے مالک نو کہندہ کہ جی میں سردار تو اڈا حکم ہے، میں تو اڈا غلام ہاں، اگر زندہ رکھو تو اے بھی تو اڈا حق ہے، اگر میں نو فروخت کر دیو تو اے بھی تو اڈا حق ہے، میں نو تسی قتل بھی کر دو تو اے بھی تو اڈا حق ہے۔ تو
تو اے اسی رب دے غلام ہاں، رب دے بندے ہاں، رب دے سامنے عاجز ہو جائیے کہ اے ربا جے تو رج دے دے میں اے بھی تیرا انعام ہے، جے تو بھوک دے دے میں پھر بھی اسی تیرا کچھ نہیں کر سکتے، ان دے اندر بھی حکمت ہوئے دی، جے تو ویسے ہی سانو مار دے میں تو اے بھی تیرا ساڑھے دے انعام۔ اور دوسرا اندی ایک تعریف ایک کی جاندی العبادت ہی طاعت اللہ و بالانفصال ما امر اللہ بھی۔ عبادت انہوں کیا جاندہ ہے کہ اللہ دی اطاعت کیتی جائے اور اس طرح کیتی جائے وَأَلْسِنَتُ بِرَسُول جس طرح رسول نے اپنی زبان نال سانو دس دیتا۔ اطاعت بھی اومیں کرنی ہے کہ جی میں اللہ دے رسول دس گانے، ورنہ بڑے بڑے اطاعت ایسی بڑے بڑے اپنے آپنوں نیکی دی تلاش اندر گمراہ کر باندے، دین تو ہٹ جان دے، دین دے اندر جو دائرہ رسول اللہ نے قائم کر دیتا ہے نہ اسی اس تو باہر نکل سکنے نہ اس دے اندر اضافہ کر سکنے، ان دے حد دے اندر رما دے تو اے ساڑی عبادت ہوئے دی۔ اگر اسی حد تو باہر نکلان دے تو اے ساڑی عبادت نہیں ہوئے دی، بلکہ اے عبادت بھی ساڑے گلے دا توق بن جائے۔ جس طرح مغرب دیاں کنیاں فرض ہوندے نے، کوئی نہیں پتا جائے مغرب دے فرضاں دیاں کنیاں رکھتا ہوندیاں، سارے بولو دے ممی آج اگے ٹوراند میرے تھے رمان کنیاں رکھتا ہوندیاں نے 3 رکھتا تے جے بندہ 4 پڑھ لوے تے قبول ہو جان دیا، کیونکہ جو نبی نے حد دستی اللہ دے اطاعت دی اس حد تو اسی ود گیا تو او ساڑھا قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اے رب دے نزدیک نہیں کرے دا بلکہ رب تو دور کر دے دا۔ تو اپنے ذہن اندر بٹھاؤ عبادت او ہوئے دی، رب دی اطاعت او ہوئے دی جن دے اتے نبی دی مور ہوئے دی۔ اگر اس کو اسی ودان دے تو او ساڑھے واسطے عبادت نہیں رہ جائے دی بلکہ ساڑھی مرضی رہ جائے دی، اور رب نے آپ دی عبادت واسطے بھی اے نہیں کہتا بس تسی عبادت کرو، بلکہ ان دے واسطے بھی رب نے دلیل دیتی کہ اے بندے تینوں عبادت کیوں کرنی چاہیے کہ تو 5 ٹائم پاج دے آنا بیائیں، 5 ٹائم وضو کردہ بیائیں، نہ گرمی ویہنا ہے نہ سردی ویہنا ہے، اے عبادت انہوں کیوں کرنی چاہیے؟ اور رب العالمین نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تسی عبادت میری اس وجہ تو کرنی ہے کہ میں خالقکم کہ توانوں میں پیدا کرن والا اس دنیا اندر سانو بھی نے بھیجیا پتہ جے کہ کوئی نہ کہ جس رب نے بھیجیا کیا سے کوئی ایسا ہے کہ اپنی مرضی نال آیا ہوئے، کوئی ایسا ہے کہ اپنی مرضی نال جنہ دیر چاہے روے، جے میں ساڑھے آن اندر ساڑھا کوئی کمال نہیں، کوئی رب نے ساڑھے کو نہیں پوچھیا، اسی طرح ساڑھے جان واسطے بھی رب نے ساڑھے کو پوچھنا، پوچھن تو بغیر ساڑھے لے وہ ٹائم آ جانا ہے، اور ان دے درمیان رب اے ویہنا چاہتا ہے کہ تسی میری اطاعت کنی کر دے جے میرے فرما بردار کنے رہی دے،
تو اس وجہ تو تھوڑا جا سانو اس چیز تے غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اے جڑا تھوڑا جا ٹائم ہے، اس ٹائم دے اندر اسی اللہ دی عبادت کیویں کرنی ہے، ان دے اندر اسی رب نو خوش کس طرح کرنا ہے، رب نے جو ساڈے واسطے احکام نے اور رب دی رضا واسطے اسی اگر ان دے عمل کران دے تو پھر اسی کامیاب ہوواں گے۔ اگر اسی ان دے عمل نہیں کران دے تو جویں مرضی اسی اپنی عبادت کردے رہیے، پھر کبھی ساڈی اے عبادت نہیں ہوے دی۔ اس وجہ تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کراں۔ آدمی اندے اندر اقرار پہ کردا ہے، یہ وکری گل ہے کہ سانوں کوئی نہیں کوئی لگتا۔ آج پتہ لگ گیا کہ نہیں کہ اسی نماز اندر کہنے اللہ صرف تیری عبادت کران دے اور صرف تیرے کولوں منگان دے، کیونکہ صرف تو مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو بگڑی بنان والا ہے، تو ہی بیماراں نو شفا دین والا ہے اور صحت مند نو تو ہی بیمار کرن والا ہے، چنگے پلے چل دے نو تو ہی مارن والا ہے اور تو ہی اس دنیا اندر لیان والا ہے۔ اور بندہ ایو اپنی نماز اندر بھی کہندا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی فعلی بدنی یہ ساریاں نماز کی باتاں جڑیاں نے اللہ میں اقرار کرنا صرف تیرے واسطے نے، میں اپنی زبان نال بھی تینوں سمجھدا پیا کہ تیرے مقابلے اندر کوئی نہیں، اور اسی طرح اپنے جسم نال بھی میں اس چیز کو ثابت کر دیتا ہے کہ میں تیرے تو علاوہ کبھی کسی سامنے نہیں چکیا، تیرے تو علاوہ کبھی کسی نو سجدہ نہیں کیتا، اللہ تیرے تو علاوہ کسی دی کدی نظر و نیاز نہیں دیتی، اللہ صرف تیرے واسطے میں سب کچھ کرنا۔ اے بندہ ہر نماز اندر التحیات جدو پڑھدا تو اس چیز دا رب نو دسدا کہ ربا میں اقرار کرتا۔ اور اللہ دے نبی فرمایا کرتے سن کہ اے لوگو اپنے آپ نو اس طرح بناؤ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، کہ اے اللہ میری نماز پڑھنا، میری قربانی کرنا، میری ہر عبادت، میرا ہر مال خرچ کرنا، میری زندگی اور موت جڑی ہے وہ صرف تیرے واسطے۔ اور جدو بندے دی زندگی دا مقصد ہو جائے کہ میں رب نو راضی کرنا ہے، پھر بندہ گناہ کر سکتا ہے، پھر کدی نہیں ہوئے دا رسمہ رواجہ مگر لگے، پھر بندہ کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہوئے بھی اللہ دا بندہ اور مرضی بھی آپ بھی کرتا ہوئے، عربی زبان تو کہندہ بھی ہوئے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اللہ میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا صرف تیری واسطے۔ اللہ سانو اے سمجھ عطا فرمائے۔ تو اے اپنا بندے نو عقیدہ بنانا چاہیے کہ ساڈی عبادت جیڑی ہے یہ صرف اللہ واسطے یا اللہ واسطے اسی زندہ اور اللہ واسطے سانو موت، اور جنوں اللہ واسطے موت آ جائے انہوں اسلام وچ کہا جاندہ شہید آدمی، اور اس شہید آدمی بھی موت کیونکہ اے اللہ واسطے نے جان دے دیتی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگ انہوں ویکھدے نے کہ انہوں بمب وجہ ہے، انہوں برسٹ وجہ ہے، انہوں گولی وجی ہے، انہوں کافران نے ٹوک دیتا ہے، انہوں وڈ دیتا ہے، لیکن فرمایا اس آدمی نو موت وقت اتنی تکلیف ہوندی ہے کہ جنی بندے دے پیر دے کیڑی ایک چک وڈے، بندے دے پیر دے کیڑی چک وڈے تو کنی کو درد ہوندی، کلو کو خون نکل آندا کہ بندے نو پتہ بھی نہیں لگدا، بندے نے کیڑی نے چک وڈا، بندہ انج پیر تے کردا، بعد وچ ویکھدا تے کیڑی بیچاری نال مسلی پئی۔
فرمایا جنہ کیڑی نے چک دی درد ہوئی ہے اینو اینی تکلیف ہوندی ہے ویکھن والے جڑے نے اونوں لو لوہان ویکھدے نے اندی ایک لت اڈ گئی ہے اوندا بازو اڈ گیا ہے اوندا چہرہ نظر نہیں آندا لیکن اے آ کہ رب دے ہاں انہوں سکون ایسا ملدا کہ رب ساریاں درداں دور کر دیندا فرمایا خون دا قطرہ بعد اندر زمین تے ڈگدا رب زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے اور انہوں اس دنیا اندر پیا ہویا جنت دا دیدار کرا دے تو جیڑا موت اے دے لے لینا اس طرح تے جیڑا اپنی پوری زندگی اس طرح گزار دیندہ ہے کہ ان دی رات بھی اطاعت والی ہے دن بھی فرما برداری والا ہے خوشی بھی رب والی ہے ناراضگی بھی رب والی ہے مصیبت بھی رب والی ہے ہر کم اندر ہوئے کہندہ الحمدللہ یا اللہ تو تعریفاں دے لائق ہیں میں نہیں سمجھا اس مصیبت اندر میرے واسطے کی بہتر ہے میں نہیں سمجھا اس بیماری اندر کیڑی خیر ہے میں نہیں سمجھا اس دکھ اندر میرے واسطے کی خیر ہے میں نہیں جانتا کہ اس خوشی اندر تو میرے واسطے کی کچھ جمع کیتا ہے اے ربا جس حالت اندر تو رکھے میں اسے حالت اندر خوش ہاں اسے حالت اندر میں تیری عبادت کرندہ اور پھر انہوں کیا جاندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اس آدمی نے ایاک نعبد سمجھ رہا اللہ دے نبی جس وقت پریشان ہوندے تو آپ دوڑ دے نماز دی طرف آندے کیونکہ انہاں نو پتہ سی ایاک نعبد اے مصیبت دور رب کر سکتا ہے اسی نہیں کر سکتے دل تے جو کچھ ہون دیا انہوں سکون رب دے سکتا ہے اس کو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تو اس وقت وہ دوڑ دے مسجد کی طرف آنے سکتا تے ساڑھے دے مصیبت آئے اسی جیڑا پہلا ٹوٹا پجا سجدہ کرنے اسی وہ بھی چھڑ دینے آج نماز پڑھے نہیں گیا سا اور جی فلانا اس طرح ہو گیا کہ میرے پتر دا موبائل ڈگ پیا کہ اسے کام میں جی نماز پڑھ لیا نماز نہیں پڑھی ہو موبائل مل گیا اور رب دے سامنے سجدے پویں رب اس دنیا اندر بھی ہوندہ متبادل دیندہ اور دوسرا اس تو علاوہ رب آخرت نو بھی تیرے واسطے نیکیاں دا ٹھیر بنا دیندہ اماں جی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیاں ابو سلمہ میرا خامد بڑا ہی نیک سی بڑا ہی پرہیزگار سی نیکی پرہیزگاری دے حد مک جاندی ہے جدو بندہ کہہ دیندہ ہے کہ او اللہ دے نبی دا ساتھی سی اور رسول اللہ دا صحابی سی اس تو بڑا نیک دل دے ذہن اندر تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہنے لگے جس وقت ہجرت کرتے مدینے آئے تو وہ فوت ہو گیا مینوں بڑا غم آیا میں بڑا روما بڑا دکھ مینوں اللہ دے نبی عیادت واسطے آئے آپ نے فرمایا ام سلمہ پڑھیا کر اللہم جرنی من النار کہ اے اللہ مینوں اے جڑا ابو سلمہ اندہ متبادل جڑا ہے اس کو بہتر عطا کر دے میں جدو پڑھے آپ سوچی پہ گئی کہ ام سلمہ کملی ہو گئی ہے کڑا جمعے دا ابو سلمہ وغیری ماں تے کڑا ابو سلمہ وغیرہ کوئی جم سکتی کہ ابو سلمہ جیسا تا کوئی خامد ہو ہی نہیں سکتا اچھا خامد ہوئے پامیں برا ہوئے ہر بیوی واسطے سب کو اللہ اوہی ہوگا جیڑیاں کوئی عقل والیاں شعور والیاں ہوندیاں
تو کہنے لگی لیکن نبی دا حکم سی، نبی دا فرمان سی، میں پڑھ دی رہی کہ میری عقل وچ گل آندی ہے یا نہیں آندی، مینوں سمجھ آندی ہے یا نہیں آندی، کیونکہ نبی نے فرما دیتا، نبی دا فرمان رب دا فرمان ہوندا، ان دے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا، رب ضرور بدل دے گا۔ نالے میں پڑھا نالے حیران ہوا، کہنے لگے جدو 4 مہینے 10 دن میری عدت ختم ہو گئی تو اللہ دے نبی نے پیغام بھیجیا، ام سلمہ اگر تو نکاح کرنا چاہنی ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح واسطے تیار ہوں۔ کہنے لگی ہیں کہ میں دا خوشی نال رون لگ پئی، آنسو ڈگن لگ پئے کہ اے اللہ یہ بھی کدی ہو سکتا سی کہ میں نبی دی بیوی بن جاندی اور پوری کائنات دی ماں بن جاواندی، میں تو اج تک سوچیا بھی نہیں سی۔ پھر مینوں پتہ لگ گیا کہ اللہ اور ان دے رسول دی حد وچ جدو بندہ رہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، جدو بندے دا اے عقیدہ بن جائے کہ میرا زندہ رہنا اور میرا مرن دا مقصد صرف رب دی رضا، تو پھر رب کبھی ضائع نہیں کرے۔ میں اللہ دے نبی نو پیغام بھیجیا کہ اللہ دے نبی میں ملنا چاہنی ہے تو میں گئی، میں کہ اللہ دے نبی 2-4 ایسے کام نے کہ جس بنا کے میں شادی کرن تو ڈر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کہنے لگے کہ اللہ دے نبی میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، انہاں دا کی بنے گا؟ فرمایا ام سلمہ انہاں بچیاں دی وجہ تو میں شادی کرن لگا کہ تو مکے تو ہجرت کر دے آئی ہیں، تیرا کاروبار بھی کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے میں سرپرست بننا چاہنا تاکہ انہاں دا میں تیرا سہارا بن سکا، اے بھی تیرے نال میرے گھر اندر ہی رہن دے، پہلے تو تربیت کر دی سا، ہن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تربیت کرے گا۔ کہنے لگے دوسرا اللہ دے نبی اے کہ تسی اللہ دے رسول جے مینوں غصہ بڑا آ جاندا ہے تو میں غصے دے اندر اگر میں تہاڈوں کوئی جواب دے بیٹھی تو میری تا دنیا آخرت تباہ ہو جاتی، نیکی حاصل کر دی تہاڈا قرب حاصل کر دی کتے میں اللہ دے رسول دی نافرمان نہ بن جاواں۔ تہاڈی دا شان اے کہ جیڑا تہاڈی مجلس اندر تہاڈی آواز نالو اپنی آواز بلند کر دے، اللہ ساری زندگی دیاں نیکیاں ساڑ دے سوا کر دیندا۔ آپ مسکرا پہ آپ نے فرمایا ام سلمہ ان دے واسطے میں اللہ کو دعا کر دیاں، اللہ تیرا سارا غصہ ختم کر دے، محبت اندر تبدیل کر دے۔ انہوں کیا جاندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ بندے دی عقل اندر آئے، ان دے شعور وچ آئے، ان دی سمجھ وچ آئے یا نہ آئے، اللہ نے رسول نے جو کہا دیتا انہوں مانتے وخائے کہ ایاک نعبد کہ اللہ تیرے تو علاوہ میں کوئی ایسا راستہ نہیں کہ جن دے ذریعے تو خوش ہو سکو، صرف وہی راستہ کہ جیڑا نبی نے بخایا۔ تو اس وجہ تو اپنی زندگی اندر اس چیز میں لے آندہ جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کی چیز ہے، میں جیڑی عبادت کرن لگا وہ کیڑی ذات دی کرن لگا اور کیڑے شہنشاہ دی کرن لگا اور کیڑے بادشاہ دے سامنے کھڑا ہون لگا۔ اور جس وقت انسان دا ایک تصور ہوئے دا کہ پوری کائنات دا جو خالق مالک ہے میں ان دی عبادت کرن لگا، پھر دل وچ شوق بھی ہوئے دا اور ان دی حیبت دا ڈر بھی ہوئے۔ اللہ کو دعا کہ اللہ تعالیٰ سانو اے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا إياك نعبد وإياك نستعين عبادت جس طرح سن چکے یہ چار قسم کی ہوتی ہے صرف نماز وہی بات ہے بلکہ اپنی پوری زندگی جیڑی ہے انہوں اللہ اور ان کے رسول کے احکام کے تابع کر دیتا جائے تو اللہ کے ہر ایک چیز ساری خوشی غمی وہ بھی عبادت بن جائے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں نکاح کرنا یہ بھی عبادت یہ بھی ثواب ہے اندر اندر بھی رب کی رضا ہے اندر بھی رب خوش ہوتا ہے صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی نکاح اندر ثواب کنے ہویا اندر اندر رب کنے راضی ہوتا فرمایا اگر تو اٹھے جو کوئی آدمی بدکاری کرے رب ناراض ہو جائے کہنے لگے یہ تو بڑا گناہ والا کام فرمایا ایسے گناہ کو بچن واسطے رب نے ساتھی رکھی ہے اور جڑا اندر تو بچتے اس چیز کو اختیار کرے گا تو انہا ہر ایک چیز رب جڑا انہوں عبادت بنا دے گا اور اسے وجہ تو بتایا کہ لوگوں رب کے ذمے ہوتا ہے کہ جڑا پاک دامنی واسطے نکاح کرتا رب کہتا میرے ذمے ہے کہ میں تیری مدد کرتا اس وجہ تو جدو اسلام کی حد وچ رہندے ہویا اسی ہر معاملے کو طے کران گے تو رب کبھی بھی سانو ثواب تو دور نہیں ہوگی صحیح بخاری اندر حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ بیان کردے فرمایا جیڑا اپنی بیوی بچیاں دے منہ وچ لقمہ پاندے وے اللہ اینا بھی ثواب دے گا اور اینا بھی صدقہ اللہ بنا صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی اینا بھی ثواب ہوئے گا فرمایا اگر تو اٹھے کو مال ہوئے بیوی بچے نو نہ دھو کہنے لگے یہ تو بڑا بڑا ظالم انسان ہے تو فرمایا جیڑا خوشی نہ دھوندا پیا تو اللہ اندہ ضائع نہیں کرے گا اللہ نو صدقے کا ثواب دے گا اس وجہ تو بندے نو ایڈا کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے رب نے جس لیول تے رکھیا ہے اس حساب نال اپنے گھر بھی خرچ کرے اور اپنی آل اولاد تے بھی خرچ کرے حلال دا کمائے دا حلال جگہ دے خرچ کرے دا اللہ اندا کمانا بھی ثواب بنائے گا اور کھلانا بھی اللہ نے کیا دا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ایاک نعبد و سمجھے اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما